زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ترجمان تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، انسانی تاریخ عالمی طاقتوں کے اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہی کا نام ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑی سپر پاور، دا سپریم پاور آف دا ورلڈ، امریکہ نے افغانستان میں پوری طرح شکست کھائی، لیکن اب وہ اپنی شکست کو ماننے کے باوجود اس کا ملبہ کسی پر ڈالنے کی تلاش کر رہا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں 22 ریپبلکن سینیٹرز نے ایک بل پیش کیا اپنی پارلیمنٹ میں، افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ۔ اس میں وہ 20 سالہ جدوجہد جو انہوں نے افغانستان میں کی اور بالآخر شکست اٹھائی، اس میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دوران پاکستان نے ان کی شکست میں کیا کردار ادا کیا اور کس طرح پاکستان نے بقول ان کے ڈبل گیم کے ذریعے افغان طالبان کی مدد کی، اور اس میں پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر پاکستان پر سینکشنز لگانے اور پاکستان کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیداران نے بھی امریکی مختلف جو آرمڈ سروسز کی کمیٹیز ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں کی ہیں کہ اس سب کا ذمہ دار پاکستان ہے، بالخصوص پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے غیر محفوظ ہونے پر باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ پورا بل پیش کیا جانا، بلنکن کے بیانات آنا اور پھر ایٹمی اثاثوں کے بارے میں باتیں آنا، یہ پورا ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اس بارے میں ہم ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا جو ایک نیا جو ایک معاملہ جو اس نے شروع کیا ہے کہ کوارڈ کے بعد اب اوکاس نام کی اس نے ایک تنظیم بنائی ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا اور یو کے ہیں جو چائنا کے گھیراؤ میں مزید اقدامات کریں گے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ایک نئی لہر جو دہشت گردی کی سامنے آ رہی ہے، کچھ دھماکے سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اور بالخصوص جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان کے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ہونے چاہیے تو کن خطوط پر ہونے چاہیے، اور پھر آخر میں ہم بیگ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان حالات میں پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستان کی عوام کو کن خطوط پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب رضا الحق صاحب، آپ اس بارے میں فرمائیے، جو حال ہی میں 22 جو سینیٹرز ہیں ریپبلکن پارٹی کے، انہوں نے جو ایک بل پیش کیا ہے کہ افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، اس حوالے سے پاکستان کے خلاف جو بلیم گیم شروع ہوئی ہے، اس بل کے مندرجات کیا ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال کے بالکل اختتام میں کہا کہ امریکہ نے جو پاکستان کے خلاف افغانستان میں شکست کے بعد کچھ دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی، اب ان پہ ایسا لگتا ہے کہ عملی اقدام بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو افغانستان میں اس نے ہر طرح کی شکست کھائی، وہاں پہ ملٹری شکست بھی ہوئی، ڈپلومیسی میں بھی شکست ہوئی، اور نظریاتی شکست بھی ہوئی۔ جی، نظریاتی شکست بھی ہوئی یقیناً، اور ایسا لگتا تھا کہ اس وقت ابھی زخم تازہ تھے، ایڈرینلن تھی، اور اس کی وجہ سے فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے اوپر صرف یہی نہیں کہ شکست تسلیم کر لی، جیسا کہ ہم نے ان کے مختلف ایونیو سے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شکست ہو گئی، لیکن وہ الزام اپنے اوپر نہیں آنے دے رہے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اب جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا، یہ افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2021، جو کہ حال ہی میں 27 سپٹمبر کو یہ بیسیکلی 22 ریپبلکن سینیٹرز جو کہ رینکنگ سینیٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یعنی بڑے سینیٹرز، اور ان میں جس نے یہ لیڈ کیا ہے اس بل کو پیش کرنے میں، جم ریش، یہ ایک بہت نیو کنزرویٹو ریپبلکن سینیٹر ہے آئیڈاہو کا، اور اسٹیٹ آف آئیڈاہو، اور باقی بھی جو آپ دیکھیں گے 21 سینیٹرز ہیں وہ اسی طرح کے ہارڈ کور نیو کونز ہیں، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے سپورٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں اندر اس کے، اور آف کورس وہاں پہ یہودیوں کا غلبہ تو ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں کے ہاکس ہیں، ہاکس ہیں، ایگزیکٹلی ہاکس ہیں، اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے، تھنک ٹینکس کے ذریعے، اور پھر قانون ساز اداروں کے ذریعے پاکستان کو اب ٹارگٹ کرنا باقاعدہ شروع کر دیا۔
اب دیکھیں اس کے مندرجات کے حوالے سے جو بات کی، یہ تقریباً 55-56 صفحات کا ایک بل ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پوری ایک اپنی داستان یوں کہیں بیان کی ہے. اس میں چائنا کا بھی ذکر ہے، رشیا کا بھی ذکر ہے، لیکن جہاں پہ پاکستان کا خصوصی طور پہ ذکر ہے ان کا سیکشن 202 ہے اس پورے بل کے اندر، جو کہ صفحات 25 to 27 کے اوپر ہے. 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ 2001 سے لے کے 2021 تک پاکستان نے افغان طالبان کو جس طرح بھی سپورٹ کی اس کو پروب کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ بات کی کہ جو 15 اگست کو افغان طالبان نے ایک تقریباً 10 دن کی آپ کہہ لیں سرج کی، اور اس کے بعد انہوں نے فتح کر لیا کابل کو، اس میں پاکستان کی کس حد تک انوالومنٹ تھی؟ انہوں نے اقدام کیا اور پھر فتح حاصل ہوئی. اس میں ایگزیکٹلی وہ 8-10 دن جو تھے اس میں پاکستان کا کیا رول تھا، اس کو بھی پاکستان نے کس طریقے سے سپورٹ کیا، اس چیز کو بھی پروب کیا جائے. اس کے بعد جو ہے پنشیر کو جب فتح کیا افغان طالبان نے، اس میں بھی پاکستان کس طرح سے انوالو ہوا، کیا پاکستان نے کیا ہیلپ کرنے کے لیے افغان طالبان کو، اس کو پروب کیا جائے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ انڈین میڈیا ہو چاہے ویسٹرن میڈیا ہو، پروپیگنڈا کے تھرو پہلے بھی پاکستان کے خلاف بات کی جا چکی ہے. جس طرح کہ انڈیا کے اخبارات نے لیڈ کیا تھا ایک بات کو لے کر کہ جو پنشیر فتح ہوا تھا افغان طالبان نے، اس میں پاکستان نے ایئر سپورٹ پرووائڈ کی تھی، اور وہ کہتے تھے F-15 پاکستان نے وہاں پہ یوز کیا، حالانکہ پاکستان کے پاس F-15 ہے ہی نہیں. تو مطلب وہ فالس نیوز اور پروپیگنڈا تو بہت زیادہ تھا. لیکن یہ تب تک نیوز تھی نا، اب یہ قانونی کارروائی کی طرف اب یہ قانونی کارروائی دیکھیں، ان کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں نا، وہ تو وہی ہوتے ہیں جو مختلف رپورٹس کے اندر، جو رپورٹس امریکی اعلیٰ عہدیداروں نے پیش کی ہوتی ہیں، یا جو نیوز رپورٹس ہوتی ہیں اس کو وہ بیس کر کے، یا فورن انٹیلیجنس یا اپنی انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے. اور اس میں انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے کہ اگر ان چیزوں میں پاکستان کی اوور دیز 20 ایئرز جو وار اینڈ ٹیرر جس کو وہ کہتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کی کسی قسم کی بھی انوالومنٹ ہو اور پروو کیا جائے، اگر ثابت ہو جائے تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں. افغان طالبان کو تو انہوں نے کہا ہے اس بل کے اندر کہ سینکشن کیا جائے، افغان طالبان کو UN میں نہ ریپرزنٹیشن دی جائے، کسی انٹرنیشنل باڈی میں نہ ریپرزنٹیشن دی جائے، اپنے سفراء نہ بھیجے جائیں، ان کے اکانومی جس طرح چل رہی ہے چلتا رہنے دیں، ان کی اپنے ایسٹس بھی، ان کی اپنی ٹریجری جو ہے اس کو بھی فریز رہنے دیں، نہ ان کو دیں. وہ تو علیحدہ بات ہے انہوں نے کی ہوئی، لیکن UN کے تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے نا. جی ملاقات علیحدہ بات ہے. یہ بھی ایک عجیب سی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے کہ دنیا بھر سے سفراء، دنیا بھر سے جو مندوبین ہیں یا ریپرزینٹیٹیوز آف دا گورنمنٹ ویسٹ کے بھی، وہ آ کے ملتے ضرور ہیں لیکن ایکسیپٹ نہیں کرنا، ریکگنائز نہیں کرنا. یہ ایک عجیب سا ان کا معاملہ ہے. تو خیر انہوں نے جو مختلف چیزیں نام دی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر پاکستان نے ڈیورنگ دیز ایئرز کسی طرح کی میڈیکل ہیلپ بھی پرووائڈ کی ہو تو اس کے اوپر بھی سینکشن کر دیا جائے. تو یہ تو بیسک ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو بہت سارے معاملات میں امریکہ نے خود پاکستان سے مانگی تھی کہ ان کو دیں. خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن میں کس طرح جا رہا ہے. جب یہ بل پیش ہوا ہے اس سے تقریباً 3 دن بعد یعنی 30 ستمبر 2021 کو جو آرمڈ سروسز کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کے سامنے پینٹاگون کے ہائیسٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، ٹیسٹیمنی دیتے ہیں. جو ان کا ڈیفنس چیف ہے لوئڈ آسٹن III وہ تھا، جو ان کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے یعنی جس کو آرمی چیف کہہ سکتے ہیں ہم، ان کا مارک ملی وہ تھا، جو ان کا سینٹ کام کا چیف ہے میکنزی جو ہے جنرل، وہ یہ تینوں موجود تھے. اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی، مثال کے طور پہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہے US کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیے کویسچنز کس طرح پٹ کیے جاتے ہیں، کس طرح پورٹرے کیے جاتے ہیں، اس کے جواب کس طرح دیے جاتے ہیں، چاہے وہ فیک ہو لیکن نیریٹو بلڈ کر دیا جاتا ہے دوسرے ملک کے اگینسٹ کہ جو افغان طالبان اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے تعلقات تھے اس کے اوپر ہم بات تو کر سکتے ہیں لیکن بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز کریں گے، سامنے نہیں کریں گے. یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تاکہ ثبوت ہو نہ ہو لیکن بس ایک امپریشن ایسا جائے، ایک امپریشن چلا جائے کہ دیکھیں بڑا کچھ ہے. ساتھ یہ جو ان کا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے جنرل ملی، اس نے یہ کہا کہ جو افغانستان کے اندر میں تو نہیں چاہتا تھا پرسنلی، یعنی امریکن فوج پینٹاگون تو نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پہ سارا انخلا ہو، 2500 ٹروپس ہم رکھنا چاہتے تھے لیکن بائیڈن نہیں مانا. اور میرا یہ اٹ واز ناٹ مائی پوزیشن ٹو سے کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں، پالیسی سیٹ کرنا ان کا کام تھا. ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وی ہیو لاسٹ، لیکن ریزنس فار لوزنگ ڈفرینٹ ہے. ریزنس فار لوزنگ یہ نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ
اپنے مقصد میں ناکام ہو رہے تھے، بلکہ یہ جس طرح کے بلیم انہوں نے پھر پاکستان پہ بھی ڈالنا تھا، بلیم انہوں نے پھر کابل کی حکومت پہ جو وہاں پہ موجود تھی اس وقت اشرف غنی کی، اس پہ بھی ڈالنا تھا۔ ساتھ اس نے یہ ایک ذکر کیا اس بات کا کہ ہمیں اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ افغان طالبان جب ان پاور آ گئے ہیں، گورنمنٹ ان کی بن گئی ہے، ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، ریکگنائز کریں یا نہ کریں، حکومت تو نہیں کی ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ کو بھی خطرات ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو بھی خطرات ہیں۔ اب یہ چیزیں جب سامنے ہم رکھتے ہیں، ان سب کو تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ چیز جو کہ پہلے صرف دھمکیوں کی صورت میں موجود تھی، پھر آگے بڑھ کے انہوں نے کچھ ایریاز کے اندر بلیم گیم کی صورت میں بھی شروع کی، لیکن اب وہ عملی اقدامات پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ اپنی انٹرونشن کو وہ اب جسٹیفائی کروا صرف یہی نہیں بلکہ وہ پاکستان مخالف ایجنڈا جو اپنا ہے وہ یہاں پہ اب امپوز کریں گے، بظاہر یہ لگتا ہے، اور اس امپوزیشن کے اندر وہ سینکشنز بھی سوچیں گے اس چیز کو کہ ہم پاکستان پہ سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا رضا اللہ صاحب، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے نا کہ جب بھی کہیں اگر فرض کریں وہ ہارے ہیں یا نکلے ہیں کہیں سے تو ان کے ہمسایوں پر جو ہے وہ اس کا الزام دھرنا، لیکن اگر فرض کریں اس رپورٹ میں واقعی کوئی حقائق ہیں اور ثبوت ہیں تو کیا اتنے 20 سالوں سے انہیں پتہ نہیں تھا، اب جا کے پتہ لگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 20 سال سے وہ اس چیز کو اگنور کر رہے تھے یا کم از کم چھپا رہے تھے کہ وی ول یوز دس انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ رائٹ ٹائم کیا تھا ان کے لیے؟ ان کو پتا تھا، یہ دیکھیں 2011 میں ہی ان کی رپورٹس آنی شروع ہو گئی ہوئی تھیں کہ افغانستان وار از انونیبل۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 2003 4 5 میں بھی یہ رپورٹ سامنے آ گئی تھی کہ ملٹری حل کوئی نہیں ہوگا اس چیز کا، لیکن پاکستان کی اس میں انوالومنٹ کے جو ثبوت ہیں جو اب وہ سامنے لانے کی باتیں کر رہے ہیں، جی یہ کیا پہلے نہیں تھے ان کے پاس؟ اگر ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ثبوت اس وقت آئیں گے جب کوئی ویریفائڈ انفارمیشن کے ذریعے پیش کیے جائیں گے، منظر عام پہ لائے جائیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے ذریعے اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ ثبوت ہوں یا نہ ہوں، لگے کہ بھئی کام ہو گیا، لگتا ایسے ہی ہے کہ کوئی پاکستان کی انوالومنٹ تھی، اور اگر چاہے بہت ساری انوالومنٹ ایسی بھی ہو جو یو ایس اے کے کہنے پر ہو، مثال کے طور پہ وہاں کے لوگوں کو کابل ایئرپورٹ سے ایگزٹ کروانا، ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کرا کے اسلام آباد لے کے آنا، اسلام آباد سے پھر واپس بھجوانا، اب وہ اس چیز کو بھی اس طرح سپن دیں گے کہ یہ تو پاکستان نے انٹرفیئرنس کی اس وقت، حالانکہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہیلپ کرو آ کے۔ اور میموری بہت شارٹ ہے آج کل کے دور کے اندر لوگوں کی، اور جس طرح سے وہ نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اس ڈیولپمنٹ آف دا نیریٹو کے اندر وہ پچھلی باتیں بھلوا دیں گے، سچ کو بھلوا دیں گے، اور جو اپنا نیریٹو وہ اتنا زور سے پیش کریں گے کہ دنیا کہنے لگ پڑے گی کہ ہاں پاکستان نے غلط انوالومنٹ کی اور پاکستان اس میں انوالو تھا، پھر وہ سینکشنز لگانے پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا بیگ صاحب، اس پر بارے میں بتائیے گا کہ اس بل کا سامنے آنا، پھر بلنکن کا پاکستان کے بارے میں بیان، پھر جو اب ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بیان، تو یہ ساری جو ایک ہوا بن رہی ہے، تو پاکستان کے خلاف امریکہ کی اب نئی اسٹریٹجی کیا سامنے آنے والی ہے؟ اور بالخصوص اگر فرض کریں وہ سینکشنز وغیرہ کی طرف جاتے ہیں تو اس پر اس کے پاکستان پر کیا گہرے اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے میں آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا جملہ عرض کرنے لگا ہوں جو عام حالات میں نہیں بولا جاتا اور اسے پسند بھی شاید اتنا نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہیں وہ آپس میں فطری اتحادی ہیں۔ میں آج آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان فطری دشمن ہیں۔ اچھا، وہ یوں دیکھیں کہ گزشتہ پون صدی میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے بھی رہے ہیں، لیکن ایک طرف یعنی امریکی سائڈ پر تو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بہروپیہ پن، آپ کو نظر آئے گا فریب، دھوکہ دہی نظر آئے گی، اور پاکستان کی سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی اقتدار کی ہوس، دولت کی لالچ۔ دوستی دونوں طرف نہیں تھی، یعنی وہ سب کچھ بہروپیہ بن کے کر رہے تھے، دوست نہیں تھے، دشمن تھے، روپ دارا ہوا تھا۔ اور یہ ہمارے پاکستانی جو تھے یہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، یہ اپنی ذاتی دولت مرات حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی اولادوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے، وگرنہ دوستی کا کوئی تک بنتا نہیں تھا۔ دیکھیے 1945 کے بعد جب امریکہ بنا ہے سپر پاور، تو اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو سوویت یونین اور کمیونزم تھا، اسلام تو اس کے بعد کا مسئلہ تھا۔ تو اس نے اس کے لیے تو اس کو ضرورت تھی، اس نے پاکستان سے تعلقات بنائے، اسلامی ممالک سے تعلقات بنائے، اور پاکستان کو جیسے میں نے کہا اقتدار اور دولت کی لالچ دے کر ان کو ساتھ ملایا، وگرنہ دوستی نہیں تھی
اپنے مفاد کو حاصل کرنے کا اس نے ایک بحروب برا دوست کا. پھر ایک دم آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین نے حماقت کی، بہت بڑی حماقت کی، افغانستان پہ حملہ کر دیا. اب افغانستان پہ حملے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. ایک دفعہ پھر وہ دوستی جو حیدرآباد مضبوط ہو گئی، خوب ڈالر وہاں سے آئے، خوب پیار محبت ہوا، ڈالر آیا اور یہاں کے لوگوں نے خوب عیاشی کی ان ڈالروں پر. دوستی نہیں تھی، خرید و فروخت تھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو مشرف کے دور میں پھر امریکہ نے یوں کہہ لیجیے خودکش حملہ کر دیا افغانستان پہ. ایک بار پھر پاکستانیوں کی ضرورت تھی، ایک بار پھر پاکستانیوں کو خرید لیا گیا، ایک بار پھر امریکہ اپنا مطلب نکال رہا تھا. تمام باتوں کے باوجود امریکہ کی اصل دشمنی، امریکہ کا اصل ہدف پاکستان تھا. پہلے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے وہ سوویت یونین اور کمیونزم کی وجہ سے اپنی اس دشمنی کا اظہار نہ کر سکا. اور پھر بعد میں خود امریکہ نے حملہ کیا اور پاکستان اس کی ضرورت بن گئی، تب اس وجہ سے بھی وہ پاکستان سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار نہ کر سکا. یعنی کہ اسے پاکستان کی ضرورت پڑتی رہی. جب بھی وہ دشمنی کرنے چاہتا تھا، اپنا اصل روپ دکھانا چاہتا تھا، کوئی نہ کوئی عالمی سطح پر ایسا موڑ آ جاتا تھا کہ اس کی مجبوری بن جاتی تھی پاکستان کی دوستی. اب امریکہ کے سامنے کوئی مفاد نہیں ہے، میری نظر میں کوئی مفاد. ایک مفاد ہو سکتا تھا لیکن پاکستان وہ مفاد اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ مفاد کیا ہے کہ پاکستان چین کے گراؤ میں اس کا ساتھ دے دے. یہ اگر آج پاکستان تیار ہو جائے، میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اگر آج پاکستان انڈیکیشن دے دے کہ میں چین کے گراؤ میں چین کو محصور کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گا، عملی طور پر ساتھ دوں گا، تو ساری سینکشنز کیا ڈالر پھر آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر جو ہے محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے اس وقت. لیکن اب اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان بھی اب ایسی جگہ پہ آ گیا ہے، یا ادھر یا ادھر. لہٰذا اب کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ امریکہ اپنی اس جسے میں فطری دشمنی جسے میں نے کہا ہے، اس فطری دشمنی کا اظہار نہ کرے. اب پاکستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی ایک جو طاقت ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے. لہٰذا میرے نزدیک اصل ضرورت تو یہ ہے، اگر آپ پوچھیں تو ہم اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو ہمیں امریکہ سے بچا سکے. کیا کر رہا ہے امریکہ؟ ذرا اس کو سمجھ لیجئے. اس نے جتنے ہمیں قرضے دیے ہیں پچھلی پون صدی میں، وہ قرضوں کا 70%، 80%، 85% پہلے ہی کٹ جاتا تھا، پہلے ہی وہاں رہ جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سیاستدانوں کے بینک بیلنس تو بڑھ گئے، لیکن قوم مقروض سے مقروض ہوتی چلی گئی. اور اب قوم اس وقت بری طرح مقروض ہے. مقروض کے لیے بولنا، بڑا کام کرنا، جرت سے کام لینا آسان نہیں ہوتا. اس وقت مقروض ہیں ہم، ہماری مالی حالت، ہماری معاشی حالت اچھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ تلا ہوا ہم پر سینکشنز لگانے پر. لیکن اگر بیگ صاحب وہ لگا دیتا ہے تو پھر تو ہماری معاشی حالت مزید دیکھیں، بالکل سیدھی بات ہے. پاکستانیوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جب کہ ہماری معاشی حالت اتنی دگرگوں ہے، اگر پابندیاں لگا دیتا ہے امریکہ تو اللہ بچائے تو بچتے ہیں ہم، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ بچائے تو بچتے ہیں، وگرنہ ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم سروائیو کر سکیں گے. اللہ بچائے، یا ہمیں اتنا یعنی ایسا عزم عطا فرما دے، ایسی طاقت عطا فرما دے، ایسا ایمان عطا فرما دے کہ ہم ڈٹ جائیں. کہ جیسے وہ بھٹو نے کہا تھا نا، آپ کو یاد ہے کہ گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے. وہ ہوا یہ کہ گھاس کھانے کی اس وقت نوبت نہ آئی. جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ رشیا آ گیا، رشیا نے ہمیں گھاس نہ کھانے دی بلکہ سونے کے چمچے دیے ہمارے منہ میں. پھر جب ہم گھاس کھانے کا وقت آیا 9/11 ہو گیا. اب کوئی اور عذر نظر نہیں آتا، کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کا ہم سہارا لے سکیں. ایک ہی چیز تھی، میں نے عرض کیا کہ پاکستان اپنا رخ ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف موڑ لے،
چین کا محاصرہ شروع کر دیں. لیکن یہ بھی کوئی فیزیبل آپشن تو نہیں ہے نا جتنا چائنا کی یہاں یعنی یہ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ ہم چند سال اور عیاشی کر سکیں گے, اس کے بعد شاید ہمارا نام و نشان مٹ جائے. لہٰذا وہ سینکشنز لگائے گا اکانومی کے حوالے سے. پہلی مہنگائی کا جو حالت ہے عوام پہلے ہی جو ہے وہ اس طرح آپ مزید اس پر کر رہے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سینکشنز لگائے گا, وہ میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں اتنا بدنام کرے گا اور ہمارے اندرونی حالات کو اس طرح اچھالے گا کہ یہاں ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو ایک تو لوگ تنگ آئیں گے, اور دوسری یہ بات ہے پہلے ہی تنگ ہے, ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ نہ کرے خود اندرونی طور پر خانہ جنگی کی طرف, انریسٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لہٰذا اصل یہ بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ امریکہ ہمارا فطری دشمن ہے, وہ دشمنی پر اترا ہوا ہے, اور عوام و حکمران دونوں اس بات کو سمجھیں کہ ان کی دشمنی کا مقابلہ صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے رویے درست کر لیں. پہلے دنیاوی طور پر کریں, اپنے رویے درست کر لیں, اپنی عادتیں درست کر لیں, یہ حرام خوری سے ذرا بچیں, اور یہ عیاشی کی زندگی کے بجائے محنت اور جستجو کی زندگی گزاریں, تب ہم بچ سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امریکی عوام بھی خاص طور پر اپنے میڈیا پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے, بہت زیادہ انحصار کرتی ہے. وہاں یہ تاثر دے دیا گیا ہے تمہیں شکست نہیں ہوئی, پاکستان نے یہ سب کچھ ہم سے غداری کی ہے, پاکستان پیسے ہم سے لیتا تھا, کام افغان طالبان کا کرتا تھا. یہ وہاں میسیج دیا گیا, وہاں یہ بتایا گیا عوام بھی ہمارے خلاف ہے, وہاں کی حکمران بھی خلاف ہیں. لہٰذا نظر یہی آتا ہے کہ وہاں سے ہماری طرف سینکشنز بھی لگیں گی, میڈیا بھی ہمارے خلاف بولے گا, اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا یہاں بھی کچھ لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ ہر صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے, تو اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے. جی رضا الحق صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی چائنا کے گھیراؤ کی, تو دیکھیں چائنا کا گھیراؤ تو بڑا ایک پرانا مسئلہ بن گیا اب امریکہ کا, اور اس کے لیے اس نے ایک زمانے میں کوآڈ بھی بنائی, آسٹریلیا, انڈیا, جاپان اور امریکہ نے مل کر. اب دوبارہ سے یہ آکس نام کی ایک انہوں نے آرگنائزیشن ترتیب دی ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں, اور کوآڈ ہونے کے باوجود آکس کی کیا ضرورت تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب, کوآڈ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا 2001 سے 3 کے درمیان یہ بنی ہے, مختلف سیشنز اس کے ہوئے جب یہ بن رہی تھی, اس وقت بھی اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا آپ کہہ لیں وہ یہی تھا. کہنے کو تو چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم یہ 4 ممالک جو ہے امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا, تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ میں ہیلپ کریں گے, ایک دوسرے کی جو ہے مختلف منڈیاں جو ہیں اس کے اندر اچھے کام کریں گے. لیکن جوہری ریزن جو ہے, اسٹریٹجک ریزن, وہ ایک ہی تھی, چائنا کا گھیراؤ. اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا 2001 سے 3 کا زمانہ وہ ہے کہ جب امریکہ نیا افغانستان میں آیا, یعنی کہ چائنا کو اس نے مغربی طرف سے گھیرا ہے, اور ساتھ ہی وہ ساؤتھ چائنا سی سے بھی اس پر ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ چیز تو بہت کلیئر ہے کہ اسٹارٹنگ فرام ویری ارلی 90s اس وقت سے ہی امریکن جو پالیسی ڈاکیومنٹس ہے اس کے اندر چائنا ایز اے نیو ایمرجنگ تھریٹ وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہوا تھا, کیونکہ یو ایس ایس آر تو ختم ہو رہا تھا اس وقت, اور ختم ہو چکا ہوا تھا. تو بہرحال ان کے لیے جو ایک تو تھریٹ مسلم فنڈامنٹلزم جس کا جو وہ نام دیتے تھے وہ تھا, لیکن دونوں تھریٹ انہیں ایٹ دا سیم ٹائم تھے. 2017 میں جا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو درمیان میں اس کی کوشش کی گئی صدر اوباما کے دور میں بھی کہ کوآڈ کو تھوڑا اور زیادہ اس کے اندر روح پھونکی جائے, نہیں, لیکن بیداری جو زیادہ اس کے لیے کام کیا وہ پھر 2017 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا, اور اس کے لیے پھر باقاعدہ یہاں پہ ان کے فارن منسٹر لیول کی ایٹ لیسٹ سمٹس ہوئی, اور اس میں بہت کلیئر ہو کے ان کے انٹرنیشنل جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو میڈیا گروپس ہیں اس کے اندر تو یہ باتیں بہت کلیئرلی آنا شروع ہو گئیں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ چائنا کو انہوں نے کنٹین کرنا ہے. اب چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے یو ایس اے اس وقت موجود تھا. جی جی, اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا ٹرمپ نے افغانستان سے تو انخلا کی باتیں شروع کر دیں, لیکن چائنا کی کنٹینمنٹ پر اس نے زیادہ فوکس دیا. جی ایگزیکٹلی, کیونکہ پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی جو تھی ان کی اس میں بہت کلیئر تھا کہ اب ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ ہے ہی ایشیا کا یہ والا حصہ. ایک تو مڈل ایسٹ والا تھا نا, وہ تو ہر صورت میں ہی ان کا ایک پالیسی کا حصہ رہنا ہے اسرائیل کی وجہ سے, لیکن دوسرا یہ تھا کہ یہ والا ایشیا کا جو حصہ ہے ہمارا ریجن جو ہے, کیونکہ اس میں چائنا ہے اور چائنا گروئنگ تھریٹ ہے فیوچر میں, اور چائنا سے ہی ان کو سب سے بڑا چیلنج آنا ہے, اس لیے اس یہاں پہ ہم نے اپنی پریزنس ضرور رکھنی ہے. اب پریزنس کے لیے انہوں نے آسٹریلیا کو بھی آن بورڈ لیا. جاپنیز جو تھے وہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں جغرافیائی لحاظ سے, لیکن ملٹری کے لحاظ سے کوئی بڑی پاور نہیں تھی. فوکس ان کا یہ تھا کہ انڈیا ہمیں ہیلپ کرے گا, کیونکہ انڈیا نمبر 1 بڑی پاور ہے,
اس وقت سب کے ذہن میں یہی تھا ایک بہت بڑی پاور ہے, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی. جس طرح ایک بلی کو نہیں فلف کر کے بہت بڑا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ شیر ہے, تو فلف کر کے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا شیر ہے. پٹائی تو بعد میں ہوئی چائنا سے جو بھی ان کی ہوئی, لیکن اس وقت تو یہی ظاہر کر رہے تھے نا کہ انڈیا ایک بہت بڑا ہوا ہے, بلا ہے. اس ریجن کا اصل مالک وہی ہے. سیکنڈلی انڈیا وہ واحد ملک تھا, ایک تو امریکہ خود یہاں آیا ہوا تھا اور مڈل ایسٹ میں موجود تھا. دوسرا انڈیا واحد ملک تھا جس کے فزیکل بارڈرز لگتے تھے چائنا اور باقی جگہوں کے ساتھ, یعنی اگر ڈائریکٹلی نہ بھی لگ رہے ہوں تو انڈائریکٹلی ایک ملک کے فصل کے ساتھ کم از کم وہ لگتا تھا بارڈر. افغانستان میں موجود تھا انڈیا اس وقت. تو انڈیا کے انہوں نے جو ٹاسکس دیے تھے اس میں ایک تو یہ تھا انڈو پیسیفک کمانڈ. یہ جو امریکہ کی مختلف کمانڈز ہوتی ہیں نا, 7 کمانڈز ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں اسٹریٹجیکلی اپنی ملٹری کی, ان میں سے جو پیسیفک کمانڈ ہے اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام دے دیا تھا, خاص طور پہ اسی لیے. ساتھ یہ کہ انڈیا کو انہوں نے کہا تھا کہ اب افغانستان میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں. انڈیا نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا, اور ساتھ یہ کہ انڈیا کو چائنا سے بھی مار پڑی اور اس کے اپنے ہمسایوں سے بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. اب ان کو محسوس ہوا کہ ایک دوسرے طریقے سے بھی چائنا کے گھراؤ کے لیے, خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس کے راستے سے ڈائریکٹلی کوئی ایسا اتحاد بنایا جائے جو کہ مختصر ہو. بہت سارے لوگ شاید اپنے انالیسس میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہے جو بھی آپ نے ابھی حوالہ دیا نا اکاس کا. آسٹریلیا, یو کے, یو ایس, یہ تینوں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے ملک ہیں جی. تو یہ بھی ایک ان کا ریسسٹ بیسس کے اوپر بھی ایک اتحاد بنتا تھا, یعنی کہ جاپان اور انڈیا اس سے نکل گئے. اورینٹلز جو ہیں جاپانی اور یہ جو انڈینز ہیں یہ تو انہوں نے نکال دیا. اب وہاں سے انہوں نے کیا سب سے پہلا کام کیا, آپ دیکھتے ہیں کہ جو آسٹریلین انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز ہے جو بہت بڑا تھنک ٹینک ہے آسٹریلیا کا, جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس فنڈنگ کرتا ہے. امریکہ کی 3 بڑی ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنیز اس کی فنڈنگ کرتی ہیں. انہوں نے ایسے بیانات دینے شروع کیے اور دلوانے شروع کیے پرائم منسٹر سے لے کے ان کے فارن منسٹرز تک اور جو ڈیفینس کے مختلف لوگوں سے ان سے, کہ تائیوان کے اوپر جو چائنا اس کا کلیم صحیح نہیں ہے اور تائیوان کے اندر چائنا خرابی کر رہا ہے. آسٹریلیا یہ بیان دے رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بیانات دینے شروع کیے کہ جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے, اس کی جگہ کسی اور کو لے کے آنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, یعنی رجیم چینج تک کی بات کرنی شروع کی. اور پھر ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ سوپڈ ان, جو فرانس کے ساتھ ایک نیوکلیر سب مرینز کی ڈیل ہو رہی تھی اس کی جگہ امریکہ نے خود وہ ڈیل اپنے ہاتھ میں لے لی. اب آسٹریلیا سے نیوکلیر سب مرینز بیسیکلی اس کو پرووائڈ کرنا یا اس کا پورا جو ایک سلسلہ وہ بنا رہے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور چائنا کے اگینسٹ جو محاذ کھولنے جا رہے ہیں اس کے اندر آسٹریلیا کو کیسے انوالو کریں گے. آسٹریلیا کی اور کوئی ریزن نہیں بنتی نیوکلیر سب مرینز لینے کی, نہ انڈونیشیا سے خطرہ ہے آسٹریلیا کو, نہ نیوزی لینڈ سے خطرہ ہے, اور کسی سے خطرہ ہو نہیں سکتا. تو سم اٹ اپ آپ دیکھیں تو پچھلی صدی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلسفی آف ہسٹری کا سب سے بڑا نام ہے آرنلڈ ٹوئنبی, اس نے امریکن فارن پالیسی کے 4 فاؤنڈیشنز, 4 پلرز جسے کہہ سکتے ہیں وہ بیان کیے تھے. نمبر 1, امریکہ لاطینی امریکہ, یعنی کہ جو جہاں پہ خود امریکہ موجود ہے, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, سینٹرل امریکہ, وہاں پہ کسی اور غیر لاطینی امریکہ یا غیر کسی اور کو سپر پاور کو آنے نہیں دے گا, خود سپر پاور کے طور پہ رہتا ہے اور یہ اس کا بیک یارڈ ہوگا, یہاں پہ ہر صورت میں وہ موجود رہے گا, ہوم گراؤنڈ اس کی یہ ہوگی, کوئی اور وہاں پہ نہیں آ سکتا. نمبر 2, یہ جو پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن ہیں دونوں سائڈز پہ امریکہ کے لگتے ہیں, ان دونوں پہ امریکہ ہر صورت میں ہیجمنی کی صورت اپنی قائم رکھے گا اور وہاں پہ واحد سپر پاور کے طور پہ وہ ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے بحری دنیا میں. نمبر 3, یوریشیا, یورپ اور ایشیا, وہاں پہ امریکہ ہر صورت میں سپر پاور کے طور پہ رہے گا اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو. سوویت یونین کے خلاف بھی اسی لیے جنگ تھی, چائنا کے خلاف بھی ایک جنگ کی, یہ بڑی دنیا ہوگی نا. چوتھا یہ کہ جو اس کا کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ کہیں چیلنج نہ ہو دنیا میں. یہ 4 اس نے فاؤنڈیشنز بنائی تھیں. ایک 5ویں ہم خود ایڈ کر لیتے ہیں اپنی طرف سے, اسرائیل کو ہر صورت میں سپورٹ کرنا ہے مڈل ایسٹ میں, جو مرضی ہوتا رہے, چاہے امریکہ کو نقصان پہنچے اسرائیل کو. یہ 5 چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت امریکہ کی فورن پالیسی کو ڈیفائن کر رہی ہیں. کوڈ کیا ہے, اوکاس کیا ہے, وہ کیوں بنائی جا رہی ہے, اس کی یہی ریزنز ہے ساری. میں تھوڑا سا اس میں اضافہ چاہوں گا کہ کوڈ اور اوکاس کے حوالے سے جو کچھ رضا الحق صاحب نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. جو کوڈ ہے یہ تو تقریباً 16-17 سال پہلے بنا تھا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. البتہ یہ کہ بالکل ایک نہ ہونے کے برابر تھا, چند سال سے اس کو ذرا فعال کیا گیا ہے. کوڈ کے ہوتے اوکاس کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں سمجھتا ہوں بھارت جو ہے وہ امریکہ کے لیے ناگزیر ہے. صحیح. امریکہ اور بھارت فطری
دوست بن گئے. ایک اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے, دشمن کا دشمن دوست ہو. جی. دوسری یہ کہ بہرحال ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑا رقبہ ہے, یہ چیزیں تو ہیں. دنیا کی جو آبادی کے لحاظ سے پہلا بڑا ملک ہے, اس سے اگر آپ کی دشمنی ہے تو پھر دوسرے بڑے ملک سے تو آپ کی دوستی جی مارکیٹ کے لحاظ سے. ہاں, تو اس لیے امریکہ بھارت کو چھوڑ تو نہیں سکتا. حالانکہ بھارت نے افغانستان میں جس طرح پیٹھ دکھائی ہے, امریکہ کے کہنے کے باوجود وہاں اپنا ٹروپس نہیں بھیجے, اس کی بات نہیں مانی. اس کے علاوہ چائنا سے جس طرح درگت بنی ہے, اس کی جس طرح چائنا سے درگت بنی ہے, جس طرح بھارت اپنے اندرونی حالات نہیں سنوار سکا, تو امریکہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھارت کو پیچھے نہیں ہٹانا, لیکن یہ ہے کہ بھارت پر اب کسی قسم کا انحصار بھی نہیں کرنا. بھارت اب اس کے لیے ایک عضو معطل ہے, لیکن ہے اس صحیح. لہٰذا اس نے اپنے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اور ایسا نہیں کیا کہ کوآڈ کو ختم کیا ہے اور آکاش کو بنایا ہے. کوآڈ کو اپنی جگہ رکھا ہے تاکہ بھارت کا کم از کم عزت نام رہ جائے. اور آکاش میں کون کون ہے؟ آسٹریلیا ہے, یو کے ہے اور یو ایس اے ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں تو اصل کام کرنے والے یو کے اور یو ایس اے ہیں. آسٹریلیا کو بھی کیونکہ جس طرح بھارت کی زمینی سرحد لگتی ہے, آسٹریلیا کی سمندری سرحد لگتی ہے. اور ساؤتھ چائنا سی جو ہے, وہ جہاں وہ جزیروں کا معاملہ ہے, امریکہ کا وہاں جگہ ہے, چائنا نے کئی جگہ قبضے وغیرہ کر لیے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو آسٹریلیا کی ضرورت ہے. وگرنہ آسٹریلیا بھی عسکری لحاظ سے کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا. اصل میں امریکہ اور برطانیہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, چائنا کو روکنے کے لیے ان کو اکٹھا ہونا گا. بھارت کو انہوں نے نام کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور بھارت ان کو بہت سی صورتوں میں پے کرے گا. مثال کے طور پر ایک مارکیٹ کے طور پر تو قائم رہے گا, اور چائنا کے پاس ہے, اور کوئی نہ کام دیں گے تو چائنا سے مار تو پروائیں گے اس کو. یہ تو اس سے کام لیں گے کہ چائنا کا کچھ اسلحہ, کوئی گولہ بارود اس پر ضائع ہو. تو بہرحال بھارت سے اب وہ کافی مایوس ہیں, لیکن کسی صورت بھارت کو جسے کہتے ہیں نا پڑے دکھا دینا, ایسا نہیں کریں گے. جی رضا الحق صاحب, اس میں آپ دیکھیں نا کہ اب پاکستان اور افغانستان میں سینکشنز وغیرہ اور معاشی پابندیاں تو اپنی جگہ, لیکن یہاں دہشت گرد کارروائیوں میں بھی بڑی ایک تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کی کوئی ہائبرڈ وار کا حصہ ہے, یا اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہائبرڈ وار کا ہم پہلے بھی اس فورم سے ذکر کر چکے ہیں. ہائبرڈ وار میں تو بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں, جن میں سے ایک دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کو ایز اے ٹول استعمال, ایز اے ویپن استعمال کیا جاتا ہے آج کل کے دور میں. وہ ممالک جو کہ جسے ہم طاغوتی قوتیں کہتے ہیں, وہ ویپن کے طور پہ استعمال کرتی ہیں ہر جگہ. اسرائیل استعمال کرتا ہے اس کو, یو ایس اے استعمال کرتا ہے, انڈیا استعمال کرتا ہے. پاکستان کے اگینسٹ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب افغانستان میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. جب سے افغان طالبان نے وہاں حکومت سنبھالی, آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس یعنی اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش جو ہے, ان کا ایک خاص یوں کہہ لیں برانچ ہے, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جسے وہ کہتے ہیں, وہ پورے علاقے کی آئی ایس کے پی کہہ رہے ہیں اس کو, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس, یعنی کہ وہ یہ اس کو پورا علاقے کے لحاظ سے کرتے ہیں. اب وہ وہاں پہ دہشت گرد کاروائیاں کر رہا ہے, جس طرح کہ پچھلے دنوں ذبیح مجاہد صاحب جو ان کے انفارمیشن کے ترجمان ہیں حکومتی افغان طالبان کے, ان کی والدہ کی ایک مسجد کے اندر کابل میں وہاں پہ فاتح خوانی ہو رہی تھی, تو فاتح خوانی کے اوپر آئی ایس والوں نے اٹیک کیا, یعنی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد افغان طالبان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارے جو اسپیشل فورسز ہیں, ان کے کمانڈوز جو ہیں افغان طالبان کے اپنے, انہوں نے آئی ایس کے ایک سیل کے اوپر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا, وہاں پہ ختم کر دیا. افغانستان کے اندر یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ افغانستان کے اندر مساجد پہ حملے کروانا یہ مسلمانوں کا کام تو ہو نہیں سکتا. اور جب پتہ ہو لوگوں کو کہ یہاں پہ اسلامی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کو سیبوٹاج کرنے والے کون ہوں گے؟ جبکہ پہلے جب غیر ملکیوں کا قبضہ تھا تب تو کبھی یاد نہیں آیا انہیں. دیکھیں, اگر اس وقت یاد آتا بھی تھا تو کم از کم یہ لاجک تو بنتی تھی نا کہ ہم غیر ملکیوں کے خلاف کر رہے ہیں. جب ایک آ کے وہاں اسلامی حکومت قائم کر رہا ہے, اس کے خلاف بھی اگر تم کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم کس کو نقصان کر رہے ہو, کس کا فائدہ کر رہے ہو. یہی چیز ہمیں پاکستان میں دیکھنے میں ملتی ہے. انڈیا ہو, را انڈیا کی اور انڈیا کی گورنمنٹ, سی آئی اے اور ساتھ امریکن گورنمنٹ اور اس کے جو مختلف ٹولز ہوتے ہیں, اور پھر موساد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ انوالو ہوتے ہیں پاکستان میں. اور ابھی حالیہ میں ایک لہر نظر آ رہی ہے اس کی, جس کا اس پوری ہائبرڈ وار اور جنگ, اور جس طرح پہلے ذکر ہو رہا تھا نا کہ یہ کواد اور اوکاس وغیرہ, ان سب کے ساتھ اس چیز کا لنک موجود ہے کہ وہ جہاں مختلف جگہوں سے گھیراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو لازماً یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ میں
ایک تو دھڑاڑ پڑے جو کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا چائنیز کے اوپر اٹیکس بہت زیادہ ہوئے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا خاص دہشت گرد حملوں میں. وہ کون کر سکتا ہے, کون چاہتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کو دور کیا جائے, سب کو معلوم ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ گلگت بلتستان والا ایریا ہے, اس کو ڈائریکٹلی بھی وہ ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں انڈیا والے کہ یہاں پہ ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں. انڈائریکٹلی بھی وہ ان چیزوں کو اس بلوچستان اور ان ایریاز کو گوادر سمیت وہاں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقصد اس پوری چیز کا کیا ہے؟ مقصد اس پوری چیز کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہائبرڈ وار ہے جس کے اندر ان کی اکنامک وار بھی شامل ہوتی ہے, سائیکولوجیکل وار بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل وار بھی ہوتی ہے, فرقہ بازی کر کے وار بھی ہوتی ہے, یہ جو نسلی تعصب ہے اس کو سامنے کھڑا کر کے مختلف آرگنائزیشنز جس طرح کسی زمانے میں پی ٹی ایم کھڑی کی ایک طرف وہ بلوچ جو سیپریٹسٹ تھے ان کو کھڑا کیا, اور پھر ساتھ یہ کہ آئی ایس اور ایس ایس ٹی ایسے لوگوں جس کی کریشن کے بارے میں امریکہ خود اس کے اعلیٰ ترین عہدیدار جو آن ریکارڈ ہیں کہ یہ امریکنز نے خود بنائی تھی آئیسس داعش, اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے. بہرحال یہ تو ہمارا اپنا تجزیہ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جو خلوص کے ساتھ مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تھے وہ بھی خلافت کا نام سن کے وہاں جائیں اور پھر ان کو وہ ایک ہی جگہ سب کو ختم کر دیں. مقصد ان کا یہ تھا. تو اس پوری ہائبرڈ وار کا حصہ ہے یہ جو ٹیررزم کی لہر ہمیں نظر آ رہی ہے. جی بیگ صاحب, ایک طرف دیکھیں نا دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی آ رہی ہے, اور دوسری طرف ان کارروائیوں کی جو ذمہ دار ماضی میں بھی رہی اور اب بھی سامنے بات آتی رہتی ہے, ٹی ٹی پی جو ہے اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اس سے مذاکرات چل رہے ہیں افغانستان میں, اور طالبان اس میں ہمیں جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خصوصاً دیکھیں کچھ لوگ بالخصوص پیپلز پارٹی وغیرہ اور ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ان دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, اور پھر یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ شاید جو فوج ہے وہ اس پر برا منائے گی کیونکہ اس کے بہت سے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ان کے خلاف کام کرتے ہوئے. تو اس سب صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں, کیا ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, اور اگر ہونے چاہیے تو کن خطوط پر ہونے چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے نا جو کہتے ہیں کہ فوج اس کا برا منائے گی, اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی سیاست, بین الاقوامی حالات کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. انہیں اپنے ملک کی حالات کا ہی نہیں پتہ, وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ دیکھیں پاکستان ویسے تو دنیا میں ہر وہ ملک جس کی عسکری حیثیت ہے, جس کی اسٹریٹجیکل کوئی حیثیت ہے, وہاں فوج کے مداخلت کے بغیر تنازعات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی, ممکن نہیں ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہی لوگ زیادہ بدنام کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ گھسی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ فوج کو برا لگے گا معلوم ہوتا ہے جیسے انتہائی کیا کہوں اس وائس کے انتہائی بچگانہ بلکہ احمقانہ بات ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ فوج کی منظوری کے بغیر, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا انیشیٹو جو ہے فوج نے ہی لیا ہوگا, فوج کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس سے سب سے زیادہ پہلے بھی فوج متاثر ہوئی تھی, اب بھی اس سے سب سے زیادہ فوج متاثر ہوئی. آگے بھی اگر خدا نخواستہ کوئی مرحلہ درپیش آتا ہے تو انہوں نے ہی قربانی دینی, انہوں نے قربانی بھی انہیں دینے ہیں اور ریلیف بھی انہیں ملنا ہے. اگر آج کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس سے امن ہو جاتا ہے تو ریلیف کسے ملے گا؟ پھر کہوں گا انتہائی اہم بات ہے کہ یہ فوج جو ہے وہ ناراض ہوگی اور یہ ہوگا. فوج کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم پاکستان نہیں کہہ سکتا, ممکن نہیں ہے. ایک تو اس میں فوج کی مرضی بلکہ فوج یقیناً فوج نے ہی انیشیٹو لیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال جو بھی ایسی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی, جو بھی ظلم و ستم ہوا, اور میں لفظ استعمال کروں گا جو بھی دونوں طرف سے ظلم و ستم ہوا, تو دونوں کو ایک تو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور دوسرے ایک دوسرے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. صرف جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے واقعتاً پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ چیز چیک کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی گروہ, کہیں کوئی فرد صلح کی آڑ میں کوئی قریب آ کر کوئی بڑا کام تو نہیں کرنا چاہتا ہمارے خلاف, کسی دوسرے ملک کا کھیل تو نہیں کھیل رہا. ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد دیکھیے ہمارے اسلام کی ہسٹری کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن لوگوں کو معاف کر دیا, اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا, اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا, کس کس کو معاف کیا آپ نے. تو لہٰذا ہمارا تو دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے معافی دیں انہیں,
انہیں شامل کریں، مین سٹریم میں انہیں شامل کریں، باقاعدہ یہ چیک رکھیں کہ اور اس کے پر نگرانی کریں کہ اگر کوئی بدنیتی کسی سے آیا ہے، اگر کوئی مزید تخریب کاری پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اگر کوئی مزید دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے آیا ہے تو اس کو چیک کریں، وگرنہ یہ صلح ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، صلح بری چیز نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، قتل و غارت اسلامی تاریخ میں بھی ہوا، دنیا میں بھی ہوا، آخر صلح کرنی پڑتی ہے۔ اس میں آپ کی اجازت سے میں سے ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا، جس طرح بیگ صاحب ذکر فرما رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ شرائط جو رکھی جائیں گی نا، اس میں ایک جو سب سے پہلے ایٹ دا فور سب سے پہلی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہتھیار اپنے ڈال دیں وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ جو سرنڈر کریں گے ان کو معاف کر دیا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والا معاملہ، جس طرح کہ ایوب بیگ سے ابھی فرما رہے تھے کہ دونوں طرف سے پھر ایک چیز کو کنسیڈر کیا جائے اور اعتراف کیا جائے کہ غلطیاں جہاں جہاں ہوئی، اور ساتھ یہ کہ پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ دوبارہ چیلنج نہ کی جائے، یہ ایک گارنٹی لی جائے، اور ساتھ یہ کہ جو کئی مرتبہ آپ کو اس طرح کے جو، اور ٹی ٹی پی کے اندر بھی بہت سارے فیکشنز ہیں، ایک گروپ نہیں ہے ٹی ٹی پی کے کئی گروپس ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ دہشت گرد کارروائی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو کافروں کی فوج کے اتنے لوگ مار دیے۔ تو یہ وہ جو تکفیری ذہنیت ہے، اس حوالے سے بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز سے توبہ کریں، تو پھر کیونکہ مسلمانوں کو قتل عام کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی بیگ صاحب، آخری بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ آنے والے دور میں پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے وہ بڑا تنگ ہو رہا ہے اور بڑے سخت حالات آنے والے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں آپ ہمارے حکومت کو، حکومتی اداروں کو، ریاستی اداروں کو، اور پھر قوم کے مختلف طبقات اور بالخصوص عام عوام کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کس رخ پر تربیت کی ضرورت ہے اور کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں حوالوں سے ذرا پریکٹیکل باتیں ذرا بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا حال ہے شارٹ ٹرم کے حوالے سے تو میں نے اپنی پہلی گفتگو میں کچھ باتیں رکھ دی تھی۔ لانگ ٹرم کے حوالے سے عرض ہے، دیکھیں سب سے پہلی تو ضرورت ہے کہ حکمرانوں میں جس چیز کا فقدان بہت زیادہ رہا ہے، اور وہ ہے قوم سے خلوص، اپنی قوم سے خلوص، اس کا بہت فقدان رہا ہے۔ جب تک حکمرانوں میں یہ بات نہیں آئے گی، وہ اپنی قوم سے مخلص نہیں ہوں گے، تب تک کام نہیں بنے گا۔ یعنی کہ اپنے مفادات پر قوم کے مفادات کو ترجیح دیں۔ دوسری بات، عوام کے حوالے سے میں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ عوام میں بہت سہل پسندی آ چکی ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر ملے، اور بغیر کام کے یا کم کام کرنے سے، یا یہ کہ ہم پر کوئی پابندیاں نہ ہوں، ٹیکس دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ عوام کی طرف سے یہ سہل پسندی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور حکومت صاحب اس میں یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی سطح پر بھی اگر ایسا نظر آئے کہ دے مین بزنس، تو وہ بھی اپنی جو ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، جب حکمران جیسا کہ میں عرض کے مخلص ہوں گے تو پھر اخلاص کا پہلا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا، پہلا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ان کی طرح ظاہر ہوگا کہ وہ عوام کی ضرورتیں پورے کرنے کے معاملے میں اور عوام کو سہولتیں دینے میں سنجیدگی دکھائیں۔ پہلے وہ اپنی سہولتیں چھوڑیں گے تو پھر عوام ظاہر ہے، اور عوام بھی یہ دیکھیں کہ وہ زیادہ توجہ فرائض پہ دے، زیادہ توجہ حقوق پر نہ دے۔ حقوق حاصل کریں، لیکن آپ فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے حق کی خواہش کریں۔ حکومت عوام کے حقوق پر توجہ دے اور عوام اپنے فرائض پر توجہ دے، یہ اصولی طور پر اس ڈگر پر ہم چلے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اسلام کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر پاکستان کسی دوسری شے کو اپنی بنیاد بناتا ہے تو وہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، کس دوسری شے کو بنا سکتا ہے؟ آپ بتا دیجئے مجھے، پاکستان کس دوسری شے کو بنا سکتا ہے؟ کیا ہماری زبان ایک ہے؟ کیا ہمارے لباس ایک ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ ایک جیسا ہے، رسوم و رواج رکھتا ہے؟ کیا ہمارا کھانا پینا ایک جیسا؟ کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی چیز، صرف ایک چیز ہماری مشترک ہے۔ اس مشترک شے کو اگر ہم نکال دیں گے، یعنی وہ کیا؟ وہ ہے اسلام۔ اگر اس کو ہم نکال دیں گے تو آپ یوں سمجھیے کہ دو اینٹوں کے درمیان سے سیمنٹ نکل جائے گا۔ جب دو اینٹوں کے درمیان سے سیمنٹ نکل جائے تو پھر وہ دونوں جڑی نہیں رہتی۔ یہ ثانیہ جو ہوا تھا سقوط ڈھاکہ، وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ بنگالیوں کا کوئی تعلق پٹھانوں سے نہیں تھا، لیکن وہ جڑے ہوئے تھے اسلام کی وجہ سے۔ لیکن اسلام جب
عملی طور پر نافذ نہ ہوا، اسلام صرف زبانی نعروں تک رہا، تو پھر ان کے لیے بنگالیوں کے لیے بنگال زبان تھی، اپنا رہن سہن تھا، اپنا سب کچھ تھا. اسی طرح لہٰذا استحکام ہی نہیں پاکستان کا، پاکستان کی جو بقا اور سلامتی ہے اس کا بھی انحصار جو ہے وہ اس نظریہ پاکستان پر اپنے آپ کو استوار کرنا ہے. اسی بنیاد پہ ہم مضبوط ہوں گے. اور یہ اپنے ہمسائے میں یہ ایک بہت اچھی مثال قائم ہو گئی ہے. افغان طالبان جو ہے وہ ایک ان کی حکومت بن گئی ہے اور خالصتاً وہ اسلام کے ساتھ چمٹ کر انہوں نے یہ فتح حاصل کی ہے. اگر ہم بھی سمجھے کہ واقعتاً ہم ایک طرف دنیاوی طور پر جو کوشش ہم سے ممکن ہے وہ کریں، اور دوسری طرف ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے دامن کو تھام لیں، اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کریں، یہ بے یقینی کی صورتحال سے نکل آئے، تب انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے لیے راستے پیدا کر دے گا. وہ امریکہ جو آج ہمیں انتہائی ہمالیہ کی طرح بہت مضبوط اور بہت اونچا اور بہت نظر آتا ہے، وہ انشاءاللہ پانی کی طرح بہہ جائے گا اگر ہم نے اپنا اصل تعلق اصل قوت یعنی اللہ سے استوار کر لیا انشاءاللہ. جی بیگ صاحب، آپ کی ساری گفتگو کا یعنی نتیجہ یہی ہے نا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.